فیصل بھائی، یہ عرفان قادر صاحب نے بڑی اس وقت بشیر ہیں احتساب کے، گورنمنٹ پورٹ فولیو ہولڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کہہ دی ہے کہ ڈیزگنیٹ چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ یہ بینچ غیر آئینی ہے، تو بندیال صاحب کے اس بینچ کو فیصلہ مانیں گے نہیں۔ ایک تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے جو ایکس لیڈر تھے، ان پہ تو صرف یہ 9 مئی کا معاملہ تو نہیں، کرپشن کیس کا بھی تو بہت بڑا پریشر ہوگا نا، یہ پٹیشنیں کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ تو سول کورٹ میں چلنا ہے۔ اس پہ میں نے آپ سے رہنمائی یہ لینی ہے کہ کل میں ان کا خطاب سن رہا تھا انٹرنیٹ پہ، وہ جو کہہ رہے تھے کہ این سی اے کا جو اسکینڈل ہے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، یہ تو کابینہ نے اپروو کیا، میرا اس پہ کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ تو پھر بات تو آپ پہ بھی آئے گی، ان دونوں چیزوں کا ذرا جواب دے دیں مجھے۔ اور یہ ہاں جی پلیز۔ کامران صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو عرفان قادر صاحب جو ہے نا، وہ ایک بڑے ہی سیزنڈ، قابل، اگریسو، فور فرنٹ پہ کھیلنے والے بلنٹ آدمی ہیں اور زبردست قانون دان بھی ہیں۔ میں بھی ان کو جانتا ہوں پرسنلی طور پہ بھی، اور بڑے زبردست آدمی ہیں۔ تو ایک تو ان کی بات کو اور ان کی لاء کے اوپر جو وہ ہے گرپ ہے، اس کو تو آپ اور میں کوشچن کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو اس کے قریب بھی نہیں ہیں۔ تو ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ، آئی ایم شیور، نوئنگ دا لاء۔ نمبر دوسری بات جو آپ نے کہی کہ دیکھیں جی، جو القادر کی بات کر رہے ہیں طریقے صاحب کے چیئرمین صاحب، تو جب آپ نے مجھ سے کوئی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور میں نے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، تو جو رشوت میں آپ نے مجھے دینا ہے وہ آپ مجھے پہلے ایڈوانس میں دیتے ہیں۔ تو ایڈوانس میں تو القادر یونیورسٹی آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کابینہ نے کیا تھا تو میں کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنوں گا کیونکہ میں نے کابینہ میں ہی آبجیکٹ کیا تھا، اور میں ہی اس کے سارے خطے لے کے گیا ہوں، اور میں نے ہی چیئرمین پی ٹی آئی کو اس ٹائم پہ کہا تھا کہ نیب کا کیس بنے گا، اور یہ ایجنڈے کے اندر نہیں تھا۔ ایجنڈے کے اندر آیا بھی وزیر اعظم کی ثوابدید کی وجہ سے۔ 3.5 منٹ میں یہ ایجنڈا پاس ہوا، 3 آدمیوں نے اس پہ آبجیکٹ کیا۔ سب سے پہلا میں تھا، مجھے انڈورس کیا فواد چودھری نے۔ فواد چودھری کا شیریں مزاری نے جیسی بات کی، اس کو شٹ اپ کال دے دی گئی، اور یہ چیپٹر ریپ اپ ہو گیا، اور سیلڈ اینولپ، اس کے اندر اینولپ میں کوئی کاغذ تھا نہیں تھا، اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اگر مجھے 1000 روپے مل گئے ہیں ایز کاروباری، تو میں نے اگر 100 روپے دے دیے تو میں نے کسی کو احسان تو نہیں کیا، یہ تو پاکستان کا نام ہے۔ اور وہ جو القادر ٹرسٹ کی اور یونیورسٹی کی جو زمین ہے، اس کی قیمت 1 کروڑ روپے بتائی گئی ہے، جس کو میں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ میں 10 کروڑ روپے خریدنے کو تیار ہوں۔ اور اگر اس سے کوئی بینیفیشری نہیں تھا تو اپنے ناموں پہ کیوں کرائی گئی، اس سے پہلے ان سے ناموں پہ کیوں تھی، اور یہ کس کھاتے کے اندر؟ مجھے آپ کو تو آج تک پاکستان میں کوئی ایسی ڈیل نہیں ملی کہ کوئی آپ کو اربوں روپے کی جگہ دے دے اور اربوں روپے کے فنڈ دے دے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کو پتہ ہی نہیں چلا، جو وہ الزام لگا رہے ہیں کابینہ پہ، کابینہ کو سیلڈ۔ ٹھیک، نہیں، کابینہ کو پتا تھا اس میں فیور ہو رہا ہے۔ کابینہ کو خاص کے فون بھی آ رہے تھے، خاص نے بھی کمایا، جو پونس تھے 4-6 جن کو آپ جھاڑیں مٹی کی طرح تو گر جائیں، وہ بھی انہوں نے بھی کمایا، اور بینیفیشری تو نیچرلی وزیر اعظم صاحب کا گھر تھا۔ اس میں تو کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے، اب وہ ڈائریکٹ تھے کیونکہ میں نے ان کو پہلے 12 سال چوری کرتے دیکھا نہیں ہے۔ اور آخری اور امپورٹنٹ چیز کامران صاحب، اس ایجنڈے کے اندر ایک شک ہے 10A، اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ اگر یہ پیسہ ایکس چیکر اکاؤنٹ میں نہیں آتا، ایسا پیسہ آئے گا ہی ایکس چیکر اکاؤنٹ میں، اگر کس میں لینا دینا نہیں بھی ہو تب بھی یہ پھانسی کا پھندہ ہے، کرپشن کا چارج ہے کہ ایکس چیکر اکاؤنٹ میں نہیں آیا، کسی اور اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ رائٹ، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ مدر باز صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اوپن اینڈ شٹ کیسز، خواہ توشہ خانہ کے ہوں، این سی اے کا سکیم ہو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوں گے اوپر، اور جس شخصیت نے یعنی کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھیں، ان کو ذلیل ہراس کیا کورٹوں کے چکر لگا کے ایک غلط کرپشن کے کیس کے اندر، اب وہ عمران خان ان کے سامنے عدالت میں پیشیاں بھگت رہے ہوں گے، قانون کا سامنا کر رہے ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کرپشن کیس کے اندر، اور کتنا آپ کو لگتا ہے کلوز ٹو شٹ اینڈ مطلب کلیئر کٹ کیس ہے یہ اس طرح کے کیسز؟ توشہ خانہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں کامران، ضروری نہیں ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کیس کو ہیئر کریں۔ ٹھیک، ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے جب چیف جسٹس بنیں گے تو ان کا پورا کنڈکٹ کس طرح کا ہوگا۔ میں نے ان کو جب وہ وکیل تھے کراچی میں پریکٹس کرتے تھے اس وقت ضرور میں جانتا تھا، اس کے بعد جب اسلام آباد میں گئے اتنی زیادہ ان سے نہیں رہی میری ملاقات، لیکن میرا خیال ہے ان کا پورا وہ جو ایک کنڈکٹ ہم دیکھتے ہیں ان کا، تو آپ کہہ نہیں سکتے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ عمران خان کو سے کوئی بدلہ والے لینے کی صورت ہے، مجھے نہیں لگتا۔ نہیں بدلہ نہیں سر، ایک انصاف تو ہوتا نظر آئے گا نا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا عمران خان کی فیور میں کورٹ سے۔ پھر اس کا انصاف ہوتا نظر آنے کا کامران یہ ہے کہ اگر آپ کا کہیں کانفلکٹ بن رہا ہے
تو آپ کو نہیں اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے. ہوتا تو یہی ہے, لیکن ہمارے یہاں ہم نے دیکھا اس بینچ میں اس سے سپریم اور کورٹ مظہر میں صاحب ہم نے ایک اور بہت سے سوال cases میں کوئکلی, دیکھا آپ کا یہ پوائنٹ آ کہ گیا, مجھے جہاں آپ کی رہنمائی چاہیے, سوال آپ سے بہتر کوئی جواب دے نہیں سکتا. سر یہاں پہ -1 بہت سے لوگ ہوئے, بھٹو صاحب ہوئے, نواز شریف صاحب ہوئے, لیکن ان کی پولیٹیکل لیگیسیز تھیں. تو آپ کا انالیسس بھی صحیح ہے, کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ -1 فوری طور پہ تو ہو جاتا ہے لیکن پرماننٹلی نہیں ہوتا. اس کیس کے اندر کوئی پولیٹیکل لیگیسی نہیں ہے, عمران خان کی کوئی پولیٹیکل لیگیسی نہیں ہے, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, ان کی پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے. مطلب وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو ضیاء الحق کے بھی کوڑے کھائے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے مشرف صاحب کا کو بھی بھگتا اور بڑی چیزوں کو بھگتا, لیکن وہ ہلی نہیں اپنی جگہ سے. یہاں تو 8-8 دن 12-12 دن کے جیلوں کے اندر پوری پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے. آج ہمایوں اختر بھی چھوڑ گئے, وہ چودھری غلام صاحب بھی چھوڑ گئے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ اگر مائنس ہوتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف, تو یہ تو پرماننٹلی مائنس نہیں ہو جائیں گے سر, پھر ان کی تو لیگیسی کوئی نہیں ہے, یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی آئے گا ان کی لیگیسی چلانے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کامران کہ ان کا الٹیمیٹ فیٹ کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹ ان کا سیاسی انجام کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹ کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی پولیٹیکل لیگیسی کا اعلان کریں کہ ان کے بعد جس طرح وہ نہیں سر, لیکن مظہر صاحب وہ تو انہوں نے کیا نا, شاہ محمود قریشی کو تو کوئی نہیں مارے گا سر ان کی پولیٹیکل لیگیسی. اب 3-4 لوگ ہی رہ گئے, علی محمد خان, مراد سعید, شاہ محمود, اسد عمر بھی چھوڑ گئے, فواد چودھری بھی چھوڑ گئے, عامر کیانی, مطلب سبھی چھوڑ گئے نا. پولیٹیکل لیگیسی آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل فیملیز چلا رہی ہیں اس ملک کے اندر, تو وہ تو ایسی کوئی سچویشن ہے ہی نہیں جو عمران خان سے. شاہ محمود کس طرح عمران خان کی غیر موجودگی میں اگر وہ جیل میں ہے یا کنوکٹ ہوئے میں ان کو ریپرزینٹ کر. جی سر آپ کی بات ٹھیک ہے, تنظیمی طور پہ آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر ہماری یہاں پارٹی کے اسٹرکچرز ہمیشہ سے ایسے رہے, لیکن جہاں فیملیز ہیں وہاں فیملیز پروٹیکٹ کر لیتی ہیں پارٹیز کو, یہاں فیملی نہیں ہے. لیکن ایک بڑا چنک اگر ان کے ساتھ آج بھی نظر آتا ہے